47 کے بعد ہمیں بہت بڑا ادب نظر آتا ہے۔ 71 کا جو سانحہ تھا وہ بھی کم نہیں تھا۔ دیکھیں، غزل کو دو چیزیں متاثر کرتی ہیں، ایک خارج اور ایک داخل۔ غزل ایک ایسا دریا ہے جو ہمیشہ سے بہتا چلا آیا ہے اور اس میں بہ رہا ہے۔ یہ پہاڑوں سے بھی گزرتا ہے دریا، میدان سے بھی گزرتا ہے، ٹیلوں سے بھی گزرتا ہے۔ تجھ بن عزت کو کیا کروں، میں عشق تو برملا کروں۔ واہ 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 واہ۔ چرخے پہ میں کاٹ کر کلیجا، پوشاک تیری بنا کروں گی۔ واہ 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 واہ۔ اور آنکھوں سے نظر کے تار لے کر نالین تیرے سیاہ کروں۔ واہ 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 واہ۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آج جس شخصیت، جس عہد اور جامعہ نہیں جامعات پہ بھاری وہ روشن ذہن، جنہوں نے پنجاب کے ایک زرخیز خطے میں جنم لیا، جن کے دادا کو سعدی ثانی کہا جاتا تھا، جو اردو، عربی، فارسی، انگریزی زبان و ادب پہ بہت نستعلیق عبور رکھتے ہیں، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جن سینئرز کو ہم نے اسلامی نشاط ثانیہ، اساطیر اور غزل کو ہم یہ کہتے تو ضرور ہیں کہ نیا رنگ ڈھنگ، لیکن حقیقی معنوں میں روایت کے ساتھ فکری سطح پہ لے کے آگے بڑھاتے اور وہ شمع روشن کرتے دیکھا، جن کی روشنی میں، جن کی کرنوں میں مجھ ایسے کئی مبتدی اپنا سفر آغاز کر رہے ہیں۔ آج محمد اظہار الحق صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، اور میں اس کا کریڈٹ اپنے بڑے بھائی نامور ادیب جناب سعید اختر ملک صاحب کو دیتا ہوں کہ ان کے سبب ایک اتنی بڑی شخصیت سے، اور ان دوستوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے بارہا مجھے ریکال کروایا کہ آپ نے سر سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ تو سر، بہت ادب کے ساتھ آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید بہت کہتا ہوں۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ آپ نے میری تعریف میں مبالغہ آرائی تو میں نہیں کہوں گا، سخن آرائی کی ہے۔ چلیں سر، محبت ہے آپ کی، تو اس میں کچھ تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ سر محبت تو میٹھی ہوتی ہے، محبت ریشنل بھی نہیں ہوتی نا۔ ہاں بالکل، اسی لیے تو محبت کہا جاتا ہے اس کو۔ سر، پہلے تو مطلب ہم جو آپ کے عشاق ہیں، ہم تو غزل سے ہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کے معاصرین میں جب آپ کی غزل کا سفر آغاز ہوتا ہے، آپ سلسلہ، تو اس وقت اردو غزل میں نئے لہجے، نئے ڈکشن کی دریافت ہو رہی تھی، اور پھر لسانی سطح پہ بھی تجربات جاری تھے اور چیزیں تھیں۔ ایسے میں آپ کی غزل ایک بالکل نئی آب و ہوا بناتی نظر آتی ہے، تو کیا ایسا شعوری طور پہ تھا، مطالعہ تھا، یا آپ کا جو مشاہدہ تھا اس کے سبب، یا تربیت تھی جو گھر سے؟ وقاص عزیز صاحب، یہ ساری چیزیں اس میں کار فرما تھیں، لیکن نثر اور شاعری میں نہیں بلکہ غزل اور دوسری اصناف میں یہ فرق ہے کہ دوسری اصناف جیسے قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، نظم ہے، اس میں آپ پلاننگ سے لکھتے ہیں۔ جی بالکل ایسے، نثر میں بھی پلاننگ ہے، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ غزل میں جہاں تک میرا تجربہ ہے، آپ پلان نہیں کرتے، ایسے ہی ہے، اس میں آپ کے اندر جو چیز ہے وہ آتی ہے۔ میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب میں دادا یا نانا بنا تو میری یہ بالکل پلان نہیں تھا کہ میں غزل میں ان کا ذکر کروں گا۔ یہ اردو شاعری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پوت و نواسوں کا جی بالکل ذکر آیا ہے غزل میں۔ غزل میں لیکن اندر چونکہ ایک چیز تھی، ایک ہجر تھا یا شوق تھا یا جذبہ یا جو کچھ بھی فیلنگز تھیں وہ آئی ہیں۔ میری جو اٹھان اور پرورش ہوئی ہے وہ بہت ہی مختلف حالات میں ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت کم لوگوں کے پاس ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا جہاں پلا بڑا، پھر میں شہر میں بھی آیا۔ دوسرا، میں نے مشرقی مغربی پاکستان دونوں دیکھے، دونوں میں رہا۔ تیسرا، میرے جو گھر تھا وہ بہت ہی مختلف تھا۔ ایسے کم، اس وقت بھی ایسے گھر بہت کم تھے،
یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے کتابیں دیکھی، اور وہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب پر مضمون لکھا ہے، تو اس میں لکھا کہ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے گھر ہی میں سعدی، رومی اور امام ابو حنیفہ رہتے تھے، واہ کھانے پر بھی ہوتے تھے، شام کے کھانے پر بھی، چائے واہ پر بھی ہوتے تھے، کتابیں تھیں ہر طرف۔ پھر اللہ ان کو غریق رحمت کرے، والد صاحب کو، کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ جس طرح خاندان میں پہلے روایت چلی آ رہی ہے، اسی طرح یہ فارسی سے، ہمارے ہاں فارسی سے شروع کرتے ہیں، جی بالکل، اور چوتھی پانچویں تک یوں سمجھیے کہ آج کل کا ایم اے کا کورس کرا دیتے ہیں۔ وہ کورس اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا، درس نظامی کا کورس تھا۔ اب بدقسمتی سے انہوں نے مدارس سے درس نظامی سے فارسی کو نکال دیا ہے، جو ایک بہت بڑا غلط اقدام ہے۔ المی ہے سر یہ۔ اس میں پتہ نہیں مذہبی سیکٹیرین تنگ نظری ہے یا کیا ہے، حالانکہ فارسی تو ہماری اپنی زبان ہے، بالکل ایسے ہے سر، 700-800 سال تک یہاں فارسی رہی ہے۔ فارسی رہی ہے۔ پھر صرف ایران کی زبان تو نہیں ہے، تاجکستان کی ہے، افغانستان کی ہے، سمرقند سارا فارسی سپیکنگ، بالکل ایسے ہے۔ بخارا سارا فارسی سپیکنگ ہے۔ تو اب وہاں ہم نے بخارا کے بھی حالات پڑھے، فارسی میں شاعری بھی پڑھی۔ میرے دادا جان کے پاس جو طالب علم آتے تھے وہ بھی بہت مختلف علاقوں سے آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مل کر مجھے اندر سے ایک ایسا وہ بن گیا، میرا مائنڈ سیٹ بن گیا، یہ دیکھ اسے کہہ لیں، یا ایک اندر دماغ میں یہ ساری چیزیں ہو گئیں کہ یہ میری غزل میں در آنے لگی۔ آپ حیران میں نہیں کہتا، لیکن آپ محظوظ ضرور ہوں گے کہ جب 1992 میں یہ ریاستیں کھلی ہیں تو سب سے پہلے جانے والوں میں تھا۔ میرے یہ سوالوں میں ایک سوال تھا کہ ان ریاستوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اقبال کے ہاں جو شکو نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ حضرت جو ہے وہ وزٹ بھی کر کے آئے، وہ بھی سیاحت کا شوق رکھتے تھے، تو کیا آپ کے ہاں بھی جو ہمیں وہ ایک غلام، مشلیں، وہ ایک پوری منظرنامہ یہ سب آپ نے دیکھا؟ جی وقاص صاحب، میں 1992 میں جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو میں جولائی میں وہاں پہنچ گیا تھا، اچھا واہ، تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر، دفتر سے چھٹی لے کے میں سمرقند گیا، بخارا گیا، ایک ایک دیوار دیکھی۔ اس کے بعد پھر میں 4 دفعہ گیا، کیا بات ہے، 2 دفعہ انہوں نے بلایا۔ واہ، اسی طرح قرطبہ میں نے، میرے جو ہم عصر ہیں ان میں ثروت حسین بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے ہاں بھی غرناطہ اور قرطبہ ہے، بالکل ہے، لیکن میں وہاں قرطبہ اور غرناطہ میں نے ایک ایک گلی چھانی ہے نقشہ رکھ کر سامنے، کیا بات ہے، اربوں کی گھر دیکھے ہیں پرانے، کیا بات ہے، اور 2 دفعہ میں گیا ہوں قرطبہ اور غرناطہ میں۔ ترکی میں گیا ہوں، میں نے سنگاپور میں عرب کے گھر دیکھے ہیں، منیلا میں لوگوں کو نہیں پتا کہ جو فلپینز ہے اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اچھا واہ، اور منیلا میں مسلمان سلاطین کے محلات ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں اب مورو کہہ کے انہوں نے ساؤتھ میں مقید کر دیا ہے، گھیر صحیح گھار صحیح کر۔ صحیح صحیح، جب ہسپانوی آئے وہاں تو انہوں نے ان کو دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھی ہیں میں نے، اور اس کے بعد پھر شاعری کا بھی اثر بھی تھا، اور سراج منیر ہمارے ایک بہت بڑے نقاد تھے۔ کیا بات ہے سر، پہلی دفعہ جب میں نے نظم میں تو قرطبہ اور غرناطہ کا بہت ذکر ہے، میں پہلی دفعہ غزل میں آیا، نظم میں تو ہے، تو مجھے انہوں نے یہاں چوما، یہاں کہنے لگے کہ تم نے کمال کیا ہے۔ پھر پہلی جو میری کتاب ہے دیوار آپ، اس پر انہوں نے فلیپ بھی لکھا، آدم جی ایوارڈ بھی میرے خیال سے جی اس ملا پر بھی ملا تھا۔ اچھا، اب فلیپ کا یہ ہے کہ سر ورق جب پھٹتا ہے نا تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اب خیر میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو ان میں شاعری میں جو یہ خاص رنگ آیا ہے، ساتیری کہہ لیں، داستانوی کہہ لیں، یا تاریخ کا کہہ لیں، وہ غیر شعوری تھا، وہ اپنے اندر سے نکلا ہے، اس میں میری کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ سر اسی طرح میری گاؤں سے بھی وابستگی ہے بہت، ملک صاحب جانتے ہیں ہم کہاں سے ہیں، وہ بھی درمیان میں ہے شاعری میں، پھر کیکر بھی ہے، پھلائی بھی ہے، چٹانیں بھی ہیں، اکھڑ پن بھی ہے جو ہم لوگوں میں ہے، بالکل ہے، اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں۔ تو جو آدمی کے اندر ہوتا ہے، میں نے شراب تو کبھی نہیں پی، لیکن میں نے سنا ہے کہ شراب اندر سے نکال کر لے آتی ہے سچ کو، یا جو کچھ اندر ہے، بالکل۔ تو شاعری بھی اسی طرح، شاید اس لیے کہ دونوں شین سے شروع ہوتی ہیں، تو شاعری بھی اندر سے جو ہے کھینچ کھانچ کے آدمی کو لے آتی ہے، اگر وہ سچا ہو تو۔
ہاں اگر اس کے اندر ہے کچھ بھی ہے، جو اچھا شاعر ہے اس کے اندر جو بھی کچھ ہوگا، گند ہوگا، غلاظت ہوگا، صفائی ہوگی، تاریخ ہوگی، اچھے جذبات ہوں گے، محبت ہوگی، ہوس ہوگی، جو کچھ بھی ہوگی شاعری اسے باہر لے آئے گی۔ صحیح۔ 70 کی دہائی کی جو غزل ہے سر، اس کس میں کی؟ 70 کی دہائی کی غزل جی جو سر، دیکھتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا، اس میں اس سے پہلے جو غزل ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں شکیب، شہزاد احمد، ناصر کاظمی، احمد مشتاق، یعنی یہ وہ ساری صف کے، ظفر اقبال، ان کے ہاں وہی جو آپ کے غم جانا، غم دنیا کے، روزگار کے جو مسائل ہیں وہ سارے چلتے ہیں۔ یکدم ایک یہ حادثہ ہوا، غلام محمد قاصر کے ہاں بھی ہمیں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، افتخار صاحب کے بھی ہاں ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 47 کے بعد اس واقعے نے آپ کی نسل کو کتنی شدت سے متاثر کیا، چاہے وہ نثر کی صورت میں تھے چاہے وہ شعر کی صورت میں؟ وقاص صاحب، اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ خوش نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہاں رہا ہوں 3 سال، اور اس زمانے میں رہا ہوں جب یہ سب کچھ پک رہا تھا اندر، اور ڈھکن ابھی نہیں اٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مجموعی طور پر ہم اس سے جذباتی طور پر متاثر نہیں ہوئے۔ یعنی آج بھی جب بھی 16 دسمبر آتا ہے، آپ کے اخبارات میں، آپ کے ٹی وی پر، میں نام نہیں لیتا کسی کا، ان کو غدار کہا جاتا ہے اور اپنی غلطی نہیں مانی جاتی۔ میرا المیہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ 90%، 80% ہماری غلطی تھی۔ ہماری سے مراد ہے مغربی پاکستان کی یا وفاق کی۔ تو متاثر تو ہوئے ہیں، دکھ تو ہے، لیکن بس وہی بات ہے نا کہ قصور سارا نوند ہے، سس تو کوئی قصور نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس سے کچھ سبق حاصل کرتے تو، اب میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو آج جو ہمارے حالات ہیں وہ اس طرح نہ ہوتے۔ تو ابھی میری آٹو بایوگرافی کا پہلا حصہ پبلشر کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ انشاءاللہ 3-4 مہینے میں آ جائے گا۔ پہلا حصہ اس لیے کہ میں ضخامت آج کل کے زمانے میں بہت کتاب ضخیم نہیں ہونی چاہیے، اس پر پہلا باب ہی میں نے ڈھاکہ پر لکھا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل سے لکھے ہیں اپنے خیالات اور وہاں کے حالات، تو اس کا ابھی آپ انتظار کیجیے۔ لیکن یہ المیہ تو ہے، ہم روئے تو ہیں اس پر، لیکن ہم اس لیے روئے ہیں کہ دیکھیں، ایک باپ غصے میں جب بیٹے کو اپنے ہاتھ سے گولی مارتا ہے تو وہ بھی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ غلطی میری تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے مجھے برنگیختہ کیا تھا، اس نے مجھے مشتعل کیا تھا۔ تو اسی اپنے سا مار کے اسی انہوں نے چھانچ سٹے، لیکن ماریا تو ہے۔ تو ہم ابھی اپنی غلطی نہیں مان رہے، ہماری غلطی تھی، اور ہم نے کتنے مشرقی پاکستان کے لوگ گورنر رہے ہیں یہاں، ان کے ہاں تو ہمارے لوگ بہت رہے، گورنر اعظم خان رہا اور بہت سے لوگ رہے، لمبی کہانی ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ 47 کے بعد ہمیں بہت بڑا ادب نظر آتا ہے اردو میں، تو 71 کا جو سانحہ تھا وہ بھی کم نہیں تھا۔ وہ میں نے پڑھا ہے، یعنی میرے پاس اب وہ کتابیں نہیں ہیں، لیکن جب میں لڑکپن میں تھا تو میرے تائیداد بھائی کو بہت شوق تھا ایسی مجموعے شعری جو پارٹیشن کے بارے میں تھے، ظہیر کاشمیری تھے اس میں، اور بہت سے شعراء تھے۔ وہ پارٹیشن والا جو صدمہ ہے نا، وہ یہ جو صدمہ ہے یہ وہ ادب تخلیق نہیں کر سکا۔ اب ہمارے ساتھ تھے ایک دوست ڈھاکہ کے جو افسانہ لکھتے ہیں، انہوں نے 1-2 ناول لکھے ہیں، باقی چونکہ بہت سے لوگ وہاں نہیں رہے اور انہوں نے ہڈ بیتی نہیں تھی، جی ہڈ بیتی نہیں، ہاں جی، تو اس لیے پھر اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناول اس پر لکھا گیا ہے۔ سلمیٰ اوان صاحبہ کا ہے ناول، جی سلمیٰ اوان صاحبہ کا ناول ہے، خالد فتح محمد صاحب کا ایک ناول ہے، خالد فتح محمد صاحب کا ناول ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ وہاں نہیں رہے، سلمیٰ اوان شاید رہی ہیں ان کا۔ صحیح۔ خالد صاحب سے جب میری اس بارے میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں وہاں پوسٹڈ رہا ہوں کافی عرصہ۔ اچھا، پوسٹڈ رہے، میری ان سے ایک ملاقات ہے، جیلم میں ہوئی تھی۔ جی گجرانوالہ رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ میں نے ان کا ناول نہیں پڑھا۔ صحیح۔ ان کے اس ناول کا کیا عنوان ہے؟ خلیج
خلیج، اچھا یہ میں پڑھوں گا. یہ فروخ سہیل گوئندی صاحب کے ادارے نے چھاپا ہے. اچھا وہ جمہوری جمہوری پبلیکیشنز میں. پبلیکیشنز نے. صحیح. اچھا. سر بطور تخلیق کار، بطور غزل گو، اگر میں چیزوں کو اسپیسیفائی کروں، کیونکہ سر کی شخصیت کے مختلف حوالے ہیں، لیکن شعر کے حوالے سے ہم سر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں.